عمل وہی قابل قبول ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اور سنت پہ عمل ہم تب کریں گے جب ہمارا یہ عقیدہ اور سوچ سمجھ ہوگی کہ صرف قرآن دین کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک پاک پیغمبر کی سنت اور پاک پیغمبر کی حدیث پہ مکمل عمل نہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس کی بڑی آیات ہیں کہ جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرما دی ہیں، لیکن وضاحت ان کی ہمیں حدیث سے جا کے ملتی ہے۔ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 وہ آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کر دیا ہے۔ اب قرآن کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کر دی، اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب اس سے پچھلے جو الفاظ ہیں سبع من المثانی، کہ وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں پورے قرآن مقدس میں، قرآن کے 30 سپارے اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کی 114 سورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک سپارے کی کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 7 آیات کون سی ہیں۔ تو اب کیا قرآن مقدس کے اس حکم کو چھوڑ دیا جائے؟ قرآن مقدس کی اس آیت کو مطلب پھر چھوڑ دیا جائے نا، کیونکہ قرآن تو خود اس کی تفصیل نہیں دے رہا، چھوڑ نہیں سکتے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت کی وضاحت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے ملے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضاحت کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ ان 7 آیات سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعمال قرآن مقدس کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس میں بڑے سے ایسے احکامات ہیں جو مجمل ہیں، ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ ان کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں۔ اب دیکھیں، نماز کو دین کا پلر قرار دیا گیا ہے، دین کا تھم قرار دیا ہے کہ اگر نماز نہیں ہے تو دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ تو بیان کر دیا کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، لیکن سجدے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کس سے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلے گا۔ رکوع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ رکوع تو ویسے بھی ہم جھک جائیں رکوع ہو جائے گا، لیکن وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم والا رکوع نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے جھکنا ہے، کمر ایسی ہو، آپ کی ٹانگیں ایسی ہوں، ایسی کیفیت میں آپ کا جسم ہو، پھر جا کے رکوع ہوگا۔ تو یہ رکوع کرنے کی کیفیت بھی کس نے بیان کی؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اگر اللہ کا قرآن اپنی جگہ کافی ہوتا، اللہ رب العالمین کے قرآن مقدس کی آیات اپنی جگہ کافی ہوتی کہ بس نماز کا حکم دے گی یا جیسے مرضی جا کے پڑھو، تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی یہ بات ارشاد نہ فرماتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مقدس میں نماز کی تفصیل بیان نہیں کی، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کی اور فرمایا کہ ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ذرا آگے چلتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اب اگر وضو کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اب یہ تیمم کا صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 صحابی سفر میں جا رہے ہیں، رستے میں آرام فرمانے کے لیے رات کو لیٹتے ہیں تو ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ایک صحابی دوسرے ان کو پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ تیمم کا انہیں پتہ تو تھا کہ حکم ہے، لیکن طریقہ کار کا نہیں پتہ تھا۔
اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں، زمین پہ مٹی پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، زمین پہ لوٹ پوٹے ہونے لگ گئے، زمین پہ کبھی لیٹ کے ادھر ہو رہے ہیں، کبھی لیٹ کے ادھر ہو رہے ہیں، اور اٹھ کے پھر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ انہیں یہ تھا کہ یہ تیمم ایسے ہوگا مٹی کے ساتھ۔ تو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے گئے تو آپ علیہ السلام نے پھر تیمم کا طریقہ بیان فرمایا کہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے ہاتھوں پہ پھیرنا ہے، منہ پہ پھیرنا ہے، تیمم ہو جائے گا۔ اب دنیا کے جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، خود کو جتنا بھی سمجھدار کہنے والے، جتنے بڑے عالم کہنے والے، جب تک وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث کو نہیں پڑھتے، ان کو تیمم کا طریقہ قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عجیب بات ہے، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے حدیث کا انکار کر دیتے کہ حدیث کی ویلیو کوئی نہیں، حدیث کی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں بیان فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے، ان کی سزا کیا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب جو علامہ فہامہ یہ بات کہنے والے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن اٹ سیلف ہمیں کافی ہے، وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بیان فرما دی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو چوری کرنے والے کے، لیکن قرآن مقدس میں یہ نہیں بیان کیا کہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، بایاں کاٹنا ہے، کلائی سے کاٹنا ہے، کوہنی سے کاٹنا ہے، بازو سے کاٹنا ہے، یہاں شولڈر سے، یہاں کندھے سے کاٹنا ہے۔ اس کی تفسیر کہاں ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا بایاں ہاتھ کاٹنا ہے، پہلے بایاں ہاتھ کاٹنا ہے، پھر اگر دوبارہ وہ چوری کرے، قرآن مقدس کو اس معاملے میں خاموش ہے، اگر کسی نے دوبارہ چوری کر لی تو پھر دایاں ہاتھ ٹانگیں، پھر کیا کاٹنا ہے؟ قرآن مقدس صرف احکامات دیتا ہے لیکن احکامات کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ وہ تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں ملتی ہے۔ اس سے آگے چلیں، قرآن مقدس کے احکامات بڑے بڑے مبہم ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہوتی۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں سحری کا وقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ جب رات کو تم اٹھو سحری کے وقت کھانا کھانے کے لیے، تو جب تک سفید دھاگا تمہارے سامنے نہیں آتا اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی عدی بن حاتم تائی، جس کی صحابت کے قصے بڑے مشہور ہیں، ان کا بیٹا حضرت عدی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حاتم تائی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا عدی بن حاتم وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عدی بن حاتم مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن مقدس کی یہ آیت سنی، انہوں نے رات کو سوتے وقت اپنے سرہانے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا۔ ابھی صبح اٹھے سحری کے وقت کھانا کھانے کے لیے دیکھتے جا رہے ہیں تو سفید دھاگا جب روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت تک اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ لائٹ کے بغیر آپ کو سفید دھاگا نظر آ سکے۔ اس وقت تو لائٹ بھی نہیں تھی، صرف دیے وغیرہ چلتے تھے، کبھی کبھی دیا بھی نہیں جلایا جاتا تھا، تیل نہیں ہوتا تھا دیا جلانے کے لیے۔ اب وہ دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن سورج کی روشنی نے جب نکلنا تھا، سورج طلوع ہونے کے قریب ہونا تھا، تب جا کے پتہ چلنا تھا یہ سفید دھاگا ہے، یہ سیاہ دھاگا ہے۔ اس طرح وہ کافی دیر تک کھاتے پیتے رہے۔ جا کے پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے انہوں نے بات کی کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ تو آج یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضاحت بیان فرما دی کہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے۔ اب وہ پاک پیغمبر کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے قرآن سننے والے، وہ عرب دان، وہ عربی بہترین قسم کی جاننے والے، عربی کے اتنے ماہر لوگ، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن مقدس کی یہ آیت، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی کیا تشریح ہے، اور وہ قرآن مقدس کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے اگر غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آج کا کوئی علامہ، آج کا کوئی فہامہ، آج کا کوئی اسکالر وہ قرآن مقدس پہ، پاک پیغمبر کی حدیث پہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ پاک پیغمبر کی حدیث کے بغیر قرآن مقدس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں کچھ اعتراضات آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ حدیث کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے کیوں ہیں؟ انکار حدیث کی وجہ کیا ہے اور انکار حدیث کے بہانے کون سے ہیں ان کے پاس؟
وہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو ہم مانتے نہیں ہیں، صرف قرآن ہی ہمیں کافی ہے؟ وہ چند چیزیں آپ کے سامنے